بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم باب 2 ایمانیات و عبادات سبق نمبر 1 اذان میں ہم آج اذان کی اہمیت و فضیلت پڑھیں گے۔ جی بیٹا، مسلمانوں پر نماز مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسرے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کے لیے کسی بلاوے یا اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انہیں کھلے عام نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ جی بیٹا، اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان نماز جیسی اہم و فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر انسان بعض اوقات نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اذان کی آواز اسے اس غفلت سے جگاتی ہے اور اسے اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان مرد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس طرح اذان نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان سنتا ہے، جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی احساس کی بنیاد پر وہ دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ پر جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے، یعنی جہاں تک جس جگہ تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہر کوئی اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ مؤذن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے مسلمان معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ مؤذن کی اذان کی آواز سن کر جتنے زیادہ افراد نماز کے لیے آتے ہیں، مؤذن کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخرت میں مؤذن کا مقام بہت بلند ہوگا۔ جی بیٹا، اذان کی اہمیت و فضیلت۔ یہ بیٹا آپ کا مشق میں جو سوال نمبر 3 ہے اس کا آنسر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب بیٹا ہم اس سوال نمبر 3 میں جتنے بھی مختصر سوالات بنتے ہیں بیٹا وہ کریں گے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 ہے، اذان کس عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے؟ جی فرسٹ لائن میں بیٹا دیکھیں، اس کا آنسر ہے اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 2 ہے، اذان نماز کی ادائیگی میں کیسے اہم کردار ادا کرتی ہے؟ جی بیٹا یہ میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان مرد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس طرح اذان نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بیٹا سوال نمبر 3 ہے، اذان کی آواز سن کر مسلمان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی بیٹا یہاں سے کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے، یہ پنک سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان سنتا ہے، جس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اسی احساس کی بنیاد پر وہ دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 4 ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی بیٹا ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا آنسر ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اور
کسی ایسی جگہ پر جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ یہ بیٹا کوسچن نمبر 5 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اذان کی کیا فضیلت ہے؟ جی بیٹا یہاں سے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہر کوئی اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اگر فضیلت پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، تو ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تو بیٹا اس کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے بیٹا، مسلمان معاشرے میں مؤذن کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ جی بیٹا اس کا آنسر میں نے یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، مؤذن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے مسلمان معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 7 ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخرت میں مؤذن کا کیا مقام ہوگا؟ یہ بیٹا یہاں سے دیکھیں اس کا جواب، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخرت میں مؤذن کا مقام بہت بلند ہوگا، یعنی اس کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ جی بیٹا آج ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات سبق نمبر 1 اذان کا ہم نے کوسچن نمبر 3 بیٹا ایکسرسائز سے کیا ہے، اذان کی اہمیت و فضیلت، اور پلس ہم نے مختصر سوالات کے جوابات بیٹا کیے ہیں، یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔